غزوہ خیبر کے دوران قلعہ صحابہ کے مقام پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور مولا کائنات کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کو ادا کر لیا تھا اور مولا کائنات کی نماز رہ گئی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور حضرت علی کی گود میں تھا اور علی اتنا بھی عرض نہ کر سکے تھے کہ حضور میری عصر کی نماز رہتی۔ کیوں؟ علی کو زندگی میں پہلی بار تو یہ سعادت ملی تھی، یہ لمحہ پہلی بار ملا تھا علی کو کہ علی کی گود میں علی کے محبوب کا سر تھا، علی کے ماہی کا سر تھا۔ تو مولا کائنات تو سرکار کے چہرہ والضحیٰ کو تک رہے تھے، آپ کا دیدار کر رہے تھے، آپ کے دید کے اندر مولا کائنات گم تھے اور آپ سرکار کو دیکھے جا رہے تھے، اور اتنا بھی عرض نہیں کیا تھا کہ حضور میری عصر کی نماز رہے گی۔ کیوں؟ علی جانتے بھی تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضا کب ادا ہو، کہ نگاہ کی قضا کب جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ تو علی سرکار کو دیکھتے جا رہے ہیں، ادھر سے عصر کا وقت بھی بیتتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، اور سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا۔ علی تھوڑے سے بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے کہ لوگوں کے تو سجدے ادا ہو گئے ہیں، لیکن علی کا سجدہ عصر رہ گیا ہے، علی کی نماز عصر رہ گئی ہے۔ لیکن علی بولتے بھی نہیں، کیونکہ عشق اور عقل کا امتحان چل رہا ہے نا۔ عقل تو کہتی ہوگی تجھے سجدوں کی طرف جانا چاہیے، لیکن عشق اور دل کہتا ہوگا تجھے دل بر منانا چاہیے، تجھے یار کا دیدار کرنا چاہیے۔ یہ موقع علی تجھے زندگی میں پہلی بار ملا ہے۔ نماز کی ادا کا نائب تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن نگاہ کی جو قضا ہو جائے اس کا نائب بھی کوئی نہیں بنتا، اس کے قائم مقام کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو مولا کائنات کی جان پھنس گئی، اب دیدار یار کروں یا سجدے کی طرف جاؤں یا نماز پڑھوں، کیا کرنا چاہیے؟ قاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا سانوں، اد وقت نماز اد یار آ گئے، اد پاک مؤذن اذان دیتی، اد گنڈ کھول کے سامنے دلدار آ گئے، ہن دو میں فرض عظیم ڈاڑھے، میری عقل تو پانی تار آ گئے، ناشاد اٹھ نماز قضا پڑھسوں، ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھ ادب کروں سرکار آ گئے۔ تو مولا کائنات اس بات کی تصویر بن گئے کہ نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن یہ نگاہوں کی ادا کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیدار کے لمحات علی گزر نہ جائیں، بیت نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ نماز عصر قضا ہو گئی، اسی دیدار یار کے اندر میرے آقا جاگے تو چہرے پہ رنجیدگی کے اثار دیکھے۔ پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ حضور میری نماز قضا ہو گئی۔ تو پوچھا علی بتاؤ قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ تو عرض کی حضور باقیوں نے جو ادا پڑھی ہے تو علی کو بھی ادا ہی پڑھنی چاہیے، آپ کے ہوتے علی قضا کیسے پڑھ لے؟ تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ مردد علیہ شمسا ان علی فی تاتے کا و تاتے نبی کا، اے میرے اللہ سورج کو واپس پلٹا، علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے نبی کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ اور آپ یہاں الفاظ پہ غور کیجئے، کتنے محبت بھرے اور کتنے آفری الفاظ ہیں کہ علی کا فرض ضائع ہو گیا اور میرے آقا فرما رہے ہیں وہ تیرے نبی کی نوکری کر رہا تھا۔ چلو ادا کرتے تو مانا جا سکتا ہے، فریضہ ختم ہو گیا، سجدہ رہ گیا اور سرکار کا سر انور گود میں ہے، اور فریضے ضائع ہونے کے وقت کو میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان علی فی تاتے کا و تاتے نبی کا، پروردگار علی تو تیری بھی نوکری کر رہا تھا، علی تو تیرے حبیب کی بھی نوکری کر رہا تھا، تو سورج کو واپس پلٹا، میرا علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا ہے، میرا علی ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب میرے آقا کے ہاتھ اٹھے، آپ کی دعا ہوئی، تو اللہ رب العزت نے سورج کو پلٹا دیا، اور سورج پلٹا۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر پلٹ آیا ہو، اور آیا کیوں تھا کہ نبی کے علی کا سجدہ رہ گیا تھا، وہ سجدہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ تو آپ نے اپنی نماز کو سرکار کے دیدار پہ وار دیا تھا، مولا علی نے وار دی
تیری نیند پہ نماز وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے.